السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آئی ایم ایف نے پراپرٹی سیکٹر زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف معاہدے میں مدد پر سری لنکن صدر سے اظہار تشکر۔ سری لنکن صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست ہے، دوستوں کی مدد کرنا ہی دوستی ہے۔ پاکستان اور ایران کا سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سمیت اہم شخصیات سے ملاقات۔ آرمی چیف کو ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف۔ نیپرا نے بجلی کی پیداواری قیمت میں 16 روپے 22 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز شامل کر دیے۔ صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں اضافہ، ریلیف کیمپس قائم۔ فوجی دستے اضافی ساز و سامان کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود۔ 83,000 کیوسک کا ریلا ہیڈ سلیمان کی سے ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نئے انتخابات پرانی مردم شماری پر ناقابل قبول ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے نام پر شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے 7 سال میں اپنا وجود تسلیم کرایا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے سلسلے میں پاکستان کی حمایت اور مدد کرنے پر سری لنکا کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ سری لنکا کے صدر نے آئی ایم ایف معاہدے طے پانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے سلسلے میں پاکستان کی حمایت اور مدد کرنے پر سری لنکا کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ سری لنکا کے صدر نے آئی ایم ایف معاہدہ طے پانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے دوست اور خیر خواہ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک قریبی بااعتماد دوست ہیں۔ علاقائی ترقی اور امن کے لیے سری لنکا کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان اور سری لنکا موجودہ معاشی مشکلات کے بھنور سے جلد نکل آئیں گے۔ سری لنکا کے صدر نے وزیر اعظم کی طرف سے نیک تمناؤں کے اظہار پر شکریہ ادا کیا اور جوابی خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست ہے، دوستوں کی مدد کرنا ہی دوستی ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینو جارجیوا سے ملاقات کے موقع پر سری لنکا کے صدر نے زور دیا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کی وجہ سے سری لنکا کو شدید مصائب کا شکار ہونا پڑا۔ پاکستان کو اس صورتحال سے بچایا جائے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے سے محصولات بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کر کے محصولات میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کی منظوری کے ساتھ ہی عالمی مالیاتی فنڈ نے دوسرے جائزے کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو منی بجٹ آ سکتا ہے۔ تاہم پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ نئی حکومت کو کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے عالمی بینک سے معاونت لی جائے گی۔
پاکستان اور ایران نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ذریعے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ایران نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ذریعے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنے دورے کے دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ، چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سمیت دیگر عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ دونوں اطراف کے فوجی کمانڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی خطے کے لیے بالعموم اور دونوں ممالک کے لیے بالخصوص مشترکہ خطرہ ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ملاقاتوں میں دہشت گردی، پاک ایران تعلقات، علاقائی امن و سلامتی سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی، جبکہ دہشت گردی کو خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا گیا۔ اطلاعات کے تبادلے اور مشترکہ کارروائیوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان ایران دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ آرمی چیف کو ان کی آمد پر ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی مہنگی ہونے سے متعلق نیپرا کی دستاویزات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق بجلی کی اصل اوسط پیداواری قیمت 6 روپے 73 پیسے فی یونٹ ہے، جبکہ نیپرا نے بجلی کی پیداواری قیمت میں 16 روپے 22 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز شامل کر دیے ہیں، جس سے بجلی کی قیمت 6 روپے سے 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہو گئی۔ نیپرا دستاویزات کے مطابق درآمدی کوئلے سے بجلی کی اصل پیداواری لاگت 16 روپے 71 پیسے فی یونٹ ہے اور 23 روپے کیپیسٹی چارجز کے شامل کر کے درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت 40 روپے 34 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح کیپیسٹی چارجز کے ساتھ فرنس آئل سے بجلی کی پیداواری لاگت 48 روپے 56 پیسے فی یونٹ اور LNG سے بجلی کی پیداواری قیمت 51 روپے 82 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کی جاتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق نیپرا نے رواں مالی سال کے لیے بجلی کا پیداواری اوسط یونٹ ٹیرف مقرر کر دیا۔ رواں مالی سال میں 124 ارب 86 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کی خالص پیداواری لاگت 801 ارب 25 کروڑ آنے کا امکان ہے، جبکہ پیداواری لاگت میں 2025 ارب روپے کیپیسٹی چارجز شامل کیے گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا، جس کے پیش نظر متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متاثرین کے انخلاء کے لیے بہاول نگر، چشتیاں اور سلیمانکی کے متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ فوجی دستے اضافی ساز و سامان کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ 83,000 کیوسک کا ریلا ہیڈ سلیمانکی سے ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے باعث درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پاک پتن میں پانی کے بہاؤ میں تیزی کے باعث دریا کے بیلٹ میں آباد ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، جس سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں مکینوں اور ان کے مویشیوں کو ریلیف کیمپوں اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 65,480 کیوسک ہے۔ پانی کی بڑے ریلے سے چک چوبیکا، چک موہاڑی اور راجیکا کے علاقوں میں قائم حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ تیز پانی کے بہاؤ سے بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور متعدد رہائشی مکان زیر آب آ گئے ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول نے پرانی مردم شماری پر نئے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے وفاق، اداروں اور عدلیہ سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول نے پرانی مردم شماری پر نئے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے وفاق اداروں اور عدلیہ سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے انتخابات پرانی مردم شماری پر کرانے کی اٹھنے والی آوازیں ناقابل قبول ہیں۔ ہم ملک میں وقت پر اور جلد از جلد انتخابات کرانے پر قائم ہیں، لیکن شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں۔ خالد مقبول کا کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ نے ایک بار خصوصی اجازت دی تھی۔ اس وقت دھاندلی نہ ہوتی تو MQM پاکستان ثابت کرتی کہ وہ شہری سندھ کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ہم نے 7 سال میں اپنا وجود تسلیم کرایا ہے، عدالتوں اور ایوانوں میں مکالمے کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑا اور اپنے حصے سے زیادہ قربانیاں دے کر بھی شہر کا امن خراب نہیں ہونے دیا۔ MQM پاکستان کے سربراہ کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری، حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں کے ساتھ شفاف انتخابات سے کم پر جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اس وقت حکومت بنانے سے زیادہ اہم جمہوریت بچانا ہے۔ وفاق اداروں اور عدلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ انتخابات نہ کرانے کے لیے چور دروازے ڈھونڈنے کا انتظام قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ سربراہ MQM کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جعلی حلقہ بندیاں کی گئیں۔ 40% لوگوں کے ایڈریس اور پولنگ اسٹیشنز کو منظم انداز میں کنفیوز رکھا گیا۔ آئندہ الیکشن سے پہلے ان حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے۔ ہم وفاق، متعلقہ وزارت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں سے انصاف کریں۔ مردم شماری کی بنیاد پر ووٹر لسٹ، حلقہ بندی اور شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اگر انتخابی خرابی دور نہ کی تو امن کی ذمہ داری کو شاید پورا نہ کر پائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM لندن کے نام پر شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا حکومت اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ MQM لندن کے درجن بھر لوگوں کی ریلی نکالی گئی جو سازش کا تاثر دیتی ہے۔ ہم ان کارکنان کو جنہیں غلط راہ دکھائی جا رہی ہے ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ رکھیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اس شہر کے امن میں تباہی کے حصے دار نہ بنے اور نہ ہی کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنے جو مثبت نہ ہو، جبکہ ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس شہر پر رحم کریں۔ اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر لی۔ دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ، ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہ ممکن بنایا جا سکے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔